السلام علیکم دوستو، ایک ایسی انٹرسٹنگ اسٹوری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس میں ایک پوڈ کاسٹ میں ایک لڑکی کو بلایا گیا تھا اور اس نے ایک شوق ظاہر کیا تھا کہ مجھے شوق ہوتا تھا ایک ٹائم پہ کہ میں جنات دیکھوں، میں سائے دیکھوں، میں آتمائیں دیکھوں. او مائی گاڈ، اتنی وہ دلچسپ تھی اور اسے نظر بھی آتے تھے. اس نے کہا کہ بچپن سے میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ نظر آتا تھا. پھر جیسے ہی میں بڑی ہو گئی ایک دم یہ چیز رک گئی. پھر میں سوچی تھی کہ وہ کیا ہوتا تھا، تو پھر مجھے ایک خواہش ہوتی تھی. میرے ساتھ اینڈ تک رہیے دوستو، بہت زبردست اسٹوری ہے. بہت ہی پیاری سی کیوٹ سی لڑکی تھی اور بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کیونکہ پہلے اس نے اپنی ایک اسٹوری شیئر کی تھی اور اتنی لمبی اسٹوری، اور اس ایک اسٹوری میں پتہ نہیں 75 اسٹوریز تھے اس کے جو کہ ریئل تھے. اور پھر لوگوں نے ریکویسٹ اس کو کی تھی کہ اس کو پوڈ کاسٹ میں بلایا جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ تو صرف میری پوری زندگی کی 2% کی واقعات ہے، میرے ساتھ 100% واقعات ہوئے ہیں. او مائی گاڈ، غضب کی لڑکی تھی. اس کی عمر صرف اور صرف 28 سال تھی. اور میں نام نہیں لینا چاہوں گی کہ کس کے پروگرام میں آئی تھی، لیکن مجھے اتنا پسند آیا. میں نے سوچا کہ چلو، بہت ویوز تو اس پہ تھے، خاصی ویوز تھے، لیکن میں نے سوچا کہ چلو جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. میرے ساتھ اینڈ تک رہیے، بہت ہی زبردست اسٹوری ہے. اور ابھی آپ لوگ کے ساتھ شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہوں گی، فلسطین کے لیے پلیز دعا کیجیے اور ان کے حق میں جو ہے اللہ جو ہے بہتر کرے. اوکے دوستو، اسٹوری کی طرف آتے ہیں. آج کی اسٹوری ایک 28 ایئر اولڈ لڑکی کی اسٹوری جو بچپن سے لے کر اب تک اس کو وہ جہاں جہاں جاتے وہ کہتے اگر وہاں کچھ ہے، یعنی another creature، تو مجھے باقاعدہ نظر آتے تھے. اور اب تو لوگ ایسے ہو گئے کہ میں جہاں جاتی ہوں یا کسی آفس میں تو مجھے لوگ کہتے ہیں یہاں کچھ ہے، کیا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں کچھ ہے؟ تو مجھے بہت ہنسی آتی ہے. واقعی بہت دلچسپ اسٹوری ہے ان کی. وہ کہتی مجھے ہمیشہ جب کسی کے گھر میں جاتی تھی یا تو اگر وہاں کچھ تھا، یہ نہیں کہ بس نہیں ہے اور پھر بھی نظر آئے، اگر کچھ ہوتا ہے وہاں تو مجھے نظر آتا تھا. اور میں کہتی تھی کہ یہاں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے گڑبڑ تو ہے یہاں. تو اسی وجہ سے لوگ اب مجھے بہت زیادہ پوچھتے ہیں مجھ سے سوالات کہ بھائی یہاں کچھ ہے تو نہیں. اوکے دوستو، اسٹوری کی طرف آتے ہیں. تو دوستو اسٹوری اوکے دوستو، یہ ایک 28 سال کی لڑکی ہے اور 27-28 کی، اور بہت ہی پیاری ہے. اور یہ کہتی ہے کہ میں بچپن سے کچھ نوٹ کرتی تھی. یعنی جیسے کہ میں بہت چھوٹی تھی، 3-4 سال کی تھی، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میری ممی کچن میں ہم یعنی میرے 2 بہن بھائی اسکول جاتے تھے اور ہم 2 بہن بھائی، یعنی ہم 4 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی. تو ہم چاروں میں سے جو ہے ہم دو اسکول میں 2 کا اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو ہم 2 بہن بھائی گھر میں ہوتے تھے کیونکہ ابھی ہم چھوٹے تھے. تو میرے ساتھ ہمیشہ ایک لڑکی بیٹی ہوتی تھی یا کوئی اس طرح اڈیڑھ عمر کا آدمی اس طرح. لیکن یہ مجھے اب مطلب کیونکہ اس وقت میں چھوٹی تھی تو بچوں کو اتنا ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. اور امی جب کچن میں ہوتی تھی تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے امی کو کوئی دیکھ رہی ہے، کوئی عورت. اور ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کمرہ ہوتا تھا جہاں کھڑکی سے کوئی عورت جھانک کے مجھے دیکھتی تھی. اس کی آنکھیں بہت خوفناک ہوتی تھی اور میں اکثر امی سے کہتی تھی کہ وہ عورت کون ہے، وہ عورت. تو امی سوچتی تھی کہ یہ شاید باہر گلی میں یا جو ہماری ملازمہ تھی اس کے بارے میں کہہ رہی ہے. تو امی کہتی تھی ارے اس کو چھوڑو، ہماری ملازمہ ہے اس طرح. تو آہستہ آہستہ جب میں بڑی ہوتی گئی دوستو، وہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں اور بھی مطلب زیادہ مجھے دکھنے لگے. اب میں 9-10 سال کی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے. تو میں دیکھتی تو ایک اڈیڑھ عمر کا شخص ہوتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا. تو میں بھاگ کے امی کے پاس جاتی تھی، ان سے کہتی تھی امی ادھر کوئی کھڑا ہے، اور ہنس ہنس کے. تو میری امی حیران ہو جاتی تھی لڑکی کو کیا ہوا، ہنس ہنس کے بول رہے. ویسے امی کو تھوڑا سا اندازہ میرے بچپن سے تھا کہ یہ تھوڑا بہت مطلب چیزیں دیکھتی رہتی ہے. کیونکہ اگر آپ ایک چیز کا تذکرہ بار بار کریں کہ یا ایک مرتبہ چلو آپ بولے اپنے پیرنٹس کو کہ میں نے ایک چیز دیکھی، تو وہ کہے گی خواب میں دیکھا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب آپ کی زندگی اور ان چیزوں کے گرد گھومنے لگے نا، اور آپ بار بار تذکرہ بار بار، تو پھر ماں باپ کو بھی تھوڑا بہت اندازہ
ہو جاتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی امی کے پاس ہنس ہنس کے بول رہی تھی امی وہاں ایک اڈیڑھ عمر کا شخص کھڑا ہے. تو امی کہا یہ لڑکی اس لڑکی کو کیا ہوا, تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو میں نے کہا نہیں مجھے کیوں ڈر لگے گا. وہ کہتے مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا, میں ایسی چیزیں زیادہ دیکھتی تھی, مجھے بالکل ڈر نہیں, مجھے مزہ آتا تھا. اچھا رات کو 3 بجے کے ٹائم جو میری کبٹ ہوتی تھی وہاں مجھے کوئی نوک کرتا تھا, ٹک ٹک جیسے دروازہ یعنی کبٹ کا دروازہ کھولو میں اندر ہوں, میں جا کے دروازہ کھولتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا, پھر میں دروازہ بند کرتی تھی, پھر ٹک 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 ٹک. تو اتنے میں انڈیا کی ایک ویڈیو ہارر ڈرامہ ہے دوستوں, اکثر میں اس کا ذکر کرتی ہوں, آہٹ, اس کا ایک ایپیسوڈ ہے جس میں اس کبٹ سے آواز آتی تھی نا, وہ سوری کبٹ سے آواز نہیں آتی تھی, وہ اپنے دوستوں سے چھپ رہی ہوتی ہے تو اس کبٹ کے اندر جاتی ہے اور پھر وہاں ایک الگ دنیا ہوتی ہے. تو اس طرح وہ کہتے ہیں مجھے اچانک وہ ڈرامہ ان دنوں میں چل رہا تھا تو مجھے بہت خوف ہوا, کیونکہ وہی ایپیسوڈ نیا نیا اس پہ چلا تھا اس ہفتے میں. تو اب ہر رات کو 3 بجے کے ٹائم ٹک 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 نوک, باقاعدہ نوک. اچھا فرض کرے یہ کبٹ کی خرابی تھی تو صرف 3 بجے کے ٹائم کیوں ہوتی تھی؟ تو میں نے اپنے پورے گھر والوں کو بتایا کہ رات کے ٹائم جو ہے نا, مزے مزے سے بتایا میں نے, بھائی رات کے ٹائم تو میرے کبٹ میں مجھے کوئی نوک کرتا ہے. تو میری امی نے کہا یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے. تو میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہوں, آج آئیے, آج میرے کمرے میں سوتے ہیں. تو میری امی, میری بہنیں اور میرا بھائی ہم سب ایک ہی کمرے میں اس دن سو گئے. اچھا مجھے تو پتہ تھا, میں تو راتوں کو جاگتی تھی, میں تو موبائل میں اور سیریز اور ڈراماز وغیرہ دیکھتی تھی, اس طرح آفس کا کام کرتی تھی. ان دنوں میں تھوڑی بڑی ہوئی تھی, مجھے جاب ملا تھا. تو امی نے مجھے بتایا کہ تم جھوٹ بولتی ہو تو کیونکہ کب سے تم ڈرامے کر رہی ہو. تو میں نے کہا نہیں میں ڈرامے نہیں کر رہی, آ جاؤ میرے کمرے میں سو جاؤ ایک رات, اگر آپ لوگوں میں اتنی ہمت ہے. تو سب لوگ آئے میرے کمرے میں سو گئے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی موبائل میں لگی ہوں, بھئی مجھے پتہ تھا کہ اب نوک آئے گا. یہ 2 بجے سے جیسی یہ سوئی توڑی آگے چلی تو میں سمجھی کہ اب 3 اور 2 کے درمیان میں جو ہے نا یہ ہوگا. تو کیا ہوا کہ ٹک 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 اس طرح تیز نوک ہوا. تو سب نے جو ہے اس طرح اپنے رضائیاں پہنگی کہ ہیں. تو میں نے کہا ہاں, تو میں نے بتایا تھا نا. تو انہوں نے کہا یہ تم کر رہی ہو. تو میں نے کہا بھئی میں تو یہاں بیٹھی ہوں, وہ دیکھو کبٹ تو وہاں ہے. تو اچھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میں کر رہی ہوں تو یہ ایک بار تو نہیں ہوتا, دوبارہ سب جو ہے نا بیٹھ کے نظارہ کرے. اب سب بیٹھ گئے تو اچانک ٹک 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 تو سب بھاگ گئے میرے کمرے سے. اچھا مجھے تو ڈر نہیں لگ رہا تھا, امی نے مجھے بھی تھوڑا گھسیٹا کہ بھاگو. تو میں نے کیا کہ میں ان کے پیچھے ہائے ہائے میں بھی بھاگتی رہی, ہائے 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 ہائے, حالانکہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا, میں ہنس رہی تھی اور اس طرح ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی, ہائے ہائے ہائے. تو مجھے بہت یار یہ اسٹوری سن کے مجھے اتنا مزہ آیا تھا دوستو, اس کی یہ اسٹوری یار اتنی مضبوط ہے, یہ کسی چیز سے ڈرتی نہیں ہے. اور وہ کہتے ہمیشہ مجھے ہی نشانہ بنایا جاتا تھا یہ جنات, کیونکہ میں ڈرتی نہیں تھی. تو انہوں نے بھی اب پکی جو ہے وہ سوجی تھی کہ اس لڑکی کو تو ڈرائیں گے. تو کیا ہوتا ہے کہ اچھا سب ہو گیا. امی نے مجھے بہت وہ کہا کہ یہ اچھا نہیں ہوتا, یہ جب بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو بندہ بیمار ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ ان کو کھا جاتا ہے, ایون بندے کی موت ہو جاتی ہے. اس طرح امی نے مجھے کافی سمجھا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میرا اس پہ اختیار نہیں ہے, مجھے کیا کروں کیا کروں میں کیا کروں کیا کروں میں کیا کروں. اب جب مجھے نظر آتے ہیں تو میں کیا کروں میں کیا کروں. تو وہ پویم شروع کرنے لگی کہ گیند کو کھانا کتنا مزہ کتنا اچھا لگتا ہے, نہیں 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 اس کو نہیں کرنا ہے. تو میں ہنس رہی تھی کہ میں کیا کروں میں کیا کروں, یہ چیزیں مجھے ہی نظر آتی. اچھا کیا ہوتا ہے کہ اب 2-3 دن کچھ نہیں ہوا تو میں اس طرح بیٹھی ہوں, نماز پڑھ رہی ہوں. تو جیسے میں نے آنکھیں بند کیے تو اب میں نے آنکھیں بند کیے تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی عورت آ کے باقاعدہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور مجھے اپنے چن ہوتی ہے نا توڑی, یہ جو توڑی ہم کہتے ہیں اردو میں, اس پہ اس طرح انگلی رکھ کے مجھے دیکھ رہی, یعنی نخرے بازی سے. اچھا تو تم اب نماز پڑھ رہی ہو اور یہاں بیٹھی ہو. اس طرح جب ہم کسی کو بتاتے ہیں نا ایک بات بولنے کے لیے ہم جیسے اپنے فیس کا اور اپنے ہاتھوں کا وہ بناتے اس طرح. تو مجھے فیل ہوا کہ کوئی عورت آئی ہے اور اس نے جو ہے مجھے دیکھ رہی. تو جیسی میں نے آنکھیں کھولی تو عورت کھڑی تھی اور اس نے اپنے اسی طرح تھوڑی پہ اپنے 2 انگلی رکھ کے مجھے دیکھ رہی تھی اور تھوڑی سی اسمائل اس کے منہ سے, یعنی بند تھی لیکن تھوڑی سی اسمائل کی ہوئی تھی. تو میں بھاگ گئی. ٹھیک ہے اب میں ڈر گئی, اب میں ان سے ڈر گئی کیونکہ یہ رات کا ٹائم تھا اور
10 बज रहे थे, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैं दुआ मांग रही थी, तो ये चीज़ मेरे साथ हो कि जब मैंने आंखें बंद की तो ये हुआ मेरे साथ। तो मैं भागे और अम्मी के कमरे में भागी। अम्मी ने कहा क्या हुआ, पता चला? तो मैंने कहा अम्मी मुझे बहुत डर लगा है, वहाँ कोई औरत है। तो अब देखो दोस्तों, वो कहते हैं कि मैं जब अम्मी के कमरे में गई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो औरत भी मेरे कमरे से निकली। और हमारे घर का एक हिस्सा था, एक कमरा था जहाँ हम बिल्कुल नहीं जाते थे, अलग सा कमरा था। वो स्टोर रूम के तौर पर पुराना सा फर्नीचर अम्मी वहाँ फेंक देती थी, यानी लकड़ियाँ वगैरह इस तरह। पुराना फ्रिज हमारा पड़ा होता था। तो वो कहती है कि वो वहाँ की तरफ गई और उस कमरे के अंदर दाखिल हुई। अच्छा, यानी मुझे लगा मेरे सामने तो वो बरामदे में जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो उस कमरे की तरफ जा रही। तो मैंने अम्मी से कहा कि वो उस कमरे में गई है। अम्मी ने कहा ये सब तुम्हारा ख्वाब है, तुमने यहाँ से वो कमरा देख लिया? तो मैंने कहा नहीं, मुझे पता है वो उस कमरे की तरफ गई। मैं सो गई अम्मी के साथ। ऐसा फिर कुछ नहीं हुआ रात को। तो क्या होता है कि सुबह जब मैं किचन में आई तो मेरी एक आदत होती थी, मैं वॉशरूम, ये जो मुंह हाथ धोते हैं ना, तो इसलिए मैं वॉशरूम ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। मुझे मज़ा आता था, मैं किचन में मुंह हाथ धोती थी। मेरा ब्रश, इवन मेरा टूथपेस्ट, मेरा फेस वॉश, ये सब किचन में ही बेसन पे पड़े होते थे, वहाँ मैं करती थी। तो मैं जाके वहाँ हाथ धो रही थी तो अचानक मेरी नज़र उसी कमरे पे पड़ी। वो औरत वहाँ खड़ी थी और उसके पीछे 2 बच्चे भी थे। और वो, उसकी आंखें मैं बता नहीं सकती कि कितनी खौफनाक थी। उसका हुलिया तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन जो आंखें हैं ना, वो खौफनाक होते। अच्छा, उसने एक और बात भी बताई दोस्तों, कि जब आपको कोई कहता है कि मैंने कोई जिन वगैरह देखा और आप उनसे ये पूछते हैं कि उसका हुलिया कैसा था, तो वो आपको बताती है ना, या बताता है कि इस तरह हुलिया, ऐसा, ये झूठ है। क्योंकि मेरी इन चीज़ों से सारी पूरी जो बचपन थी, और अब तक जो 28 साल की एज में मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं इतने जिन्नात मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी का हुलिया याद नहीं है। मुझे सिर्फ आंखें याद होती हैं, क्योंकि उस वक्त उनका जो चेहरा होता है वो ब्लर ब्लर होता है। वो जो आपकी आंखें होती हैं, आपका दिमाग होता है, वो अंदर स्टोर नहीं कर पाता कि वो कैसा है, लेकिन सिर्फ उसकी आंखें, क्योंकि आंखें वो खौफ की वजह से, यानी आपको वो आपकी जो जहन है उसमें आंखों का वो खाका जो है वो रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसकी आंखें बहुत खौफनाक थी। और उसकी जो वो मैं नमाज जो पढ़ रही थी और वो तूड़ी पे अपनी उंगली रख के जो कड़ी थी ना, वो हुलिया भी मैं भूल गई चंद सेकंड के बाद। और अब जो हुलिया था, जो 2 बच्चे उसके पीछे थे, वो बच्चों का हुलिया भी मैं भूल गई। और मेरा इस चीज़ में बचपन पूरा गुजरा। मुझे आज तक किसी जिन का हुलिया याद नहीं है। मुझे आंखें सिर्फ याद होती है और उसकी जो एक्टिविटी होती है वो याद होती है कि वो क्या कर रहा था, इस तरह। तो वो कहते कि मैं इतनी इस चीज़ में अलर्ट हुई हूँ, जैसे एक लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, तो ये डॉक्टर्स भी कहते हैं, ये साइंस भी कहते हैं कि कुछ फीमेल्स इतनी सेंसिटिव होती है कि उनके पीरियड्स के दिन अभी मिस नहीं हुए होते, नहीं आए होते, लेकिन उसे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी का पता तब चलता है ना, जब आपकी वो मिस हो जाती है। पीरियड्स के दिन जो है ना, उस पर पीरियड्स नहीं आते। 4, 6, 5, 6, 7, 8 दिन जब उस पर निकलते हैं, तो आपको रियलाइज़ होना शुरू होता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। शादीशुदा फीमेल्स के बारे में कह रही हूँ। तो वो कहती है कि जितना वो सेंसिटिव होती है, वो औरतें जो पीरियड्स आने से पहले उन्हें पता, हाँ बहुत सारी औरतें ऐसे ही दोस्तों, जिनको पीरियड्स आने से पहले ही पता चल जाता है कि मैं इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि वो इन चीज़ों को कैच कर पाती है। उन्हें पता चलता है, उनके नस नस को पता चला होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, और वो गड़बड़ प्रेगनेंसी के अलामात है, इस तरह। तो वो कहती कि मैं जिन्नात से इतनी, मतलब ये चीज़ें मैंने इतनी देखी कि मैं किसी के घर में जाती हूँ ना, तो मुझे जैसे स्मेल सी आने लगती है, मुझे पता चल जाता है कि यहाँ गड़बड़ है। तो ये चीज़ मुझ में, और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हुई हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, कभी कभार डर जाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मैं भी नॉर्मल होती, मुझे भी पता ना चलता कि यहाँ कुछ है, क्योंकि मुझे पहले ही से पता चल जाता है और फिर वो मुझे डराने भी लगते हैं। तो मैं डर जाती हूँ, या तो वो जगह छोड़ देती हूँ पहले से, और या वहाँ अलर्ट होके बैठ जाती हूँ कि अब तो मेरे साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो कुछ है। तो इस तरह ये स्टोरी थी। तो वो कहती है कि वो औरत और उनके जो उसके साथ 2 बच्चे, वो उस कमरे में झांक रही थी मुझे। अच्छा, इस कमरे की एक हिस्ट्री आप लोगों को बताऊँ। वो कहती है कि ये कमरा इतना पुराना है, इतना पुराना है, इतना पुराना है कि हम इसके अंदर कभी नहीं गए। हम सिर्फ उनके दरवाजे पे गए, क्योंकि वहाँ इतना सामान पड़ा है और वो इतना भरा पड़ा है कि हम सिर्फ अम्मी के साथ, अम्मी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि हाँ वहाँ एक
پرانی وہ پڑی ہے وہ لے آتے ہیں یا یہ پرانی چیزیں وہاں لے کے جاتے ہیں، تو ہم دروازے تک جاتے ہیں امی کے ساتھ، باقی امی وہاں پھینک دیتی ہے، یعنی وہ بھرا پڑا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ اس کمرے میں ونڈو ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت اس ونڈو سے ہو کے اندر آئی۔ وہ ونڈو دوسرے باہر گارڈن کی طرف گئی ہے، تو ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن ہے، اس میں وہ ونڈو کھلتی ہے، تو وہ عورت اس ونڈو پہ چڑھ کے اندر آئی اور پھر اسی سے دروازے تک ہمارے گھر کے اندر آئی۔ تو میں نے امی سے کہا وہاں کوئی ونڈو ہے؟ تو امی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی کہ تمہیں کیسے پتہ کہ وہاں کوئی ونڈو ہے؟ وہ تو اتنی سامان وہاں پڑا ہے کہ وہ ونڈو نظر ہی نہیں آتی، اور جو بیک سائڈ ہے گھر کا وہاں تو تم لوگ جاتی نہیں، اتنے درخت ہے وہاں، اتنی چیزیں پڑی ہے، یعنی وہ ونڈو نہ اندر سے نہ باہر سے نظر آتی، اتنی چیزیں وہاں پڑی ہے۔ تو میں نے کہا مما وہاں ایک ونڈو ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی وہ ونڈو، لیکن وہ عورت اس ونڈو سے انٹر ہو کے آئی ہے۔ تو پھر میں کافی ڈر گئی تھی۔ پھر ایک رات میں اس طرح سو رہی تھی تو کوئی میری رضائی کی ایک عورت آ کے، وہی عورت تھی اسپیشل، لیکن اس کا چہرہ ہمیشہ بلر ہوتا تھا، وہ آ کے میری رضائی کھینچ رہی تھی، اور میں نے تو بس رضائی چھوڑ دی نہیں تھی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں رضائی کو یوں کھینچ کے اپنے اوپر ڈالتے، اور وہ وہاں سے کھینچ کے، یعنی وہ میرے ساتھ شرارتیں کرتی، ورنہ وہ ایک جھٹکے میں مجھ سے وہ لے سکتی تھی، لیکن نہیں لے رہی تھی، تو وہ بھی کھینچتی تھی اور میں بھی کھینچتی، ساری رات یوں گزری۔ اب جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا، جیسے ہی میری آنکھیں کھلی نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہنس رہی ہے خود سے، اور میری رضائی چھوڑ کے دروازے سے باہر نکل گئی اور اس برآمدے میں جا رہی ہے اس کی طرف، اور اذانیں ہو رہی ہے۔ تو میں ڈر گئی، میں اٹھی، میں نے نماز پڑھی، اور چونکہ میں ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ ہوتی تھی، میں نے نماز پڑھی، اللہ کا نام لیا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا اب نہیں آئے گا، مجھے پتا تھا، میں نے دروازہ اپنا بند کیا، اور وہ چلی گئی تھی، اس نے اپنا کام کیا تھا، ساری رات مجھے ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور پھر وہ چلی گئی، اور میں نے کیا کیا کہ میں امی کے پاس آئی، میں نے امی سے کہا امی اس طرح ہوا ساری رات میرے ساتھ، تو امی نے کہا تم نے خواب دیکھا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی میں نے خواب دیکھا ہوگا، لیکن صبح وہ کون تھی جو چلی گئی؟ خیر یہ چیزیں میرے ساتھ بہت ہوتی ہے، اور اس نے اس پروگرام میں یہ بھی کہا کہ یہ تو صرف 2% تھا، مجھے کبھی کسی پوڈ کاسٹ میں بلائے، میں آپ کو 99% بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا اس زندگی میں۔ واو یار، بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہے یار، کہ یہ اتنی کم عمر میں اس نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، یعنی جیسے کوئی اڈیر شخص اپنی کہانیاں سنا رہے ہو ہمیں، تو مجھے بہت مزہ آیا، اسپیشل مجھے اس بات پہ مزہ آیا کہ سب بھاگ رہے تھے تو مجھے ڈر نہیں لگ رہا، لیکن میں بھی پیچھے ہائے 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 میں بھی بھاگ رہی تھی پیچھے، میں نے دیکھا بھئی میرا کبڈ کوئی نوک کرتا، اور یہ اتنی مزے سے وہاں بیٹھی ہوتی ہے سارا دن اس کمرے میں۔ اچھا اس نے ایک یہ بات بھی بتائی کہ جب میری امی نے کسی مولوی سے رجوع کیا کہ یہ میری بیٹی ہے اور اس کو بہت یہ چیزیں نظر، تو اس نے کہا کہ جس کمرے میں یہ رہتی ہے نا، یہ اتنا اس کمرے میں رہتی ہے کہ اس کمرے میں کچھ ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے، یعنی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی لیکن اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہے۔ تو مولوی کی بات تو چلو صحیح، میں صحیح سمجھوں گی، لیکن مجھے تو باہر بھی بہت کچھ نظر آتا ہے، مجھے تو دوسروں کے گھروں میں بھی بہت کچھ نظر آتا ہے، جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں، اور ہر کسی کے نہیں، یعنی 10-11 گھروں میں جیسے ایک مہینے میں جاؤں تو اس میں سے 2-3 گھر ضرور ایسے ہو گئے جو اسیب زدہ ہو گئے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، کیا وہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہے؟ بلکہ مجھے ایک سینسٹیوٹی ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے بس۔ اوکے دوستو، یہ اسٹوری تھی، بہت مزے کی تھی، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ لوگ کو کیسا لگا، ہارر بھی لگا یا بہت دلچسپ بھی لگا، اور مجھے کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔